یا رسول اللہ، آپ کی کنڈل والی زلفیں محراب نبوی میں سجدہ ریز ہونے کے وقت آپ کے بھووں پر آ کر امت کے گناہوں کے لیے دعا ہو گئی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یا اللہ، اس روشن چہرے والی محبوب کی امت کا تو ہی والی وارث ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اپنے اپنے حال میں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور کی کنڈل والی زلفوں کی دعائیں کوئی عاشق نہیں سنتے ہوں گے، کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے دور اقدس پر جس پیالے میں کھانا کھاتے تھے، اس پیالے اور کھانے کی تسبیح کو ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ تو یہ برکت بے شک صحابہ کرام کو حضور ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ تو وہ برکتوں والا محبوب پتھروں کو بلوانے، درختوں کو چلوانے اور گونگوں کو نطق عطا فرما سکتا ہے، تو وہ اگر اپنی زلفوں کی التجا اپنے کانوں سے سنے تو کیا بعید۔ جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا تو لوح محفوظ پر چلتے قلم کی آواز بھی اپنے کانوں سے سن لیتا تھا۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔